الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کے چوتھے دن کی دعا کے سلسلے میں ہے، کیونکہ ہر دن کی دعا کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک امتیاز پایا جاتا ہے کہ جس کی تشریح کر دینا، جس کی وضاحت کر دینا، جس کا بیان کر دینا اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، کیونکہ دعا کو اسلحہ قرار دیا گیا ہے، اور دعا عبد و معبود کے درمیان راز و نیاز کا نام ہے۔ بہت ساری بلائیں، بہت ساری مصیبتوں کو انسان دعاؤں کے ذریعے سے برطرف کر لیتا ہے، کیونکہ جب وہ انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لہذا اس ماہ رمضان ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم جو وبا، جو یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس سے ہر طریقے کا انسان پریشان ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، پروردگار عالم اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادات کو اپنے گھروں میں انجام دیں، اور اپنے گھروں کے اندر پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں، اور دعا کریں کہ اس مصیبت سے جلد از جلد نجات مل سکے۔ چوتھے دن کی دعا کے اندر 4 چیزوں کی درخواست بندہ پروردگار عالم سے کر رہا ہے۔ پہلی چیز کہ جس کی درخواست بندہ کر رہا ہے واجبات الہی کو انجام دینے کی ہے، یعنی فرائض کو انجام دینا، اس کی قوت کی توفیق طلب کر رہا ہے۔ دوسری چیز جس کا ذکر اس دعا کے اندر بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہے، ذکر الہی کا حصول ہے۔ تیسری چیز ادائے شکر کی توفیق ہے، اور چوتھی چیز خطا اور مصیبت سے حفاظت ہے۔ پہلے فقرے کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں، جو پہلا فقرہ اس دعا کا ہے، اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک، پروردگار عالم مجھے وہ قوت عنایت فرما، وہ طاقت دے کہ جس کے ذریعے سے میں تیرے حکم کی انجام دے سکوں، ایسی قوت دے کہ جس کے ذریعے سے تو جو بھی امر کرے اس کو میں انجام دوں، اور جس چیز سے تو روک دے اس سے میں رک جاؤں۔ خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے، پروردگار میرے اعضاء و جوارے کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے۔ یہاں خدمت سے مراد عبادت پروردگار عالم ہے۔ جس طرح جسم کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح و قلب کو بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر روح بیمار ہو جائے تو انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے بجائے جسم کے۔ لہذا قوت انسان طلب کر رہا ہے پروردگار عالم سے، ایسی قوت دے دے تاکہ میں حقیقت میں تیری عبادت کو انجام دے سکوں۔ اور جب انسان قوت طلب کرے گا اور پروردگار عالم اسے قوت دے گا تو صحیح معنوں میں انسان اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے انجام دے گا۔ چونکہ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 1 بالشت قریب ہوگا تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ 1 ہاتھ قریب ہونے سے مراد اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں معنوی اعتبار سے انسان سے قریب ہو جاؤں گا، نہ کہ جسمانی اعتبار سے۔ لہذا جتنا ہمارے اندر معنویت پائی جائے گی اتنا ہی زیادہ ہم پروردگار عالم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دعا کا دوسرا فقرہ کہ جس کے اندر بندہ درخواست کر رہا ہے، وَاذِقْنِی فِیہ حَلَاوَۃَ ذِکْرِک، یعنی یہاں پہ ذکر ہے کہ پروردگار عالم سے بندہ درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنے ذکر کے حصول کی توفیق عنایت فرما تاکہ میں تیرا ذکر انجام دے سکوں، تیرا ذکر کر سکوں۔ چونکہ انسان 2 ہی طریقے سے چیزوں کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، یا تو ذکر زبانی ہوتا ہے یا ذکر قلبی ہوتا ہے۔ کبھی انسان کسی چیز کو زبان سے یاد کر کے ذکر کرتا ہے، اور کبھی انسان دل کی گہرائیوں سے یاد کر کے ذکر کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کبھی ظاہری ذکر ہوتا ہے اور کبھی حقیقی ذکر ہوتا ہے۔ ظاہری ذکر کا مطلب یہ کہ حضور قلب کے ساتھ ساتھ انسان پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور حقیقی ذکر وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو یاد الہی میں اس طریقے سے غرق کر دیتا ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اسے یاد پروردگار سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ذکر کا فائدہ بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا جو فائدہ ہے وہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی اگر انسان کو دل کی شفا چاہیے تو ذکر پروردگار عالم انجام دے۔ اس دعا کا تیسرا فقرہ کہ جس کے اندر بندہ درخواست کر رہا ہے وَأَوْضِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، یعنی انسان اس فقرے کے اندر شکر کی توفیق طلب کر رہا ہے۔ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم مجھے توفیق دے دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ خود شکر کی جو تعریف ہے وہ نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ اب شکر بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، یا قلبی شکر ہوتا ہے یا زبانی شکر ہوتا ہے۔ کبھی انسان زبان کے ذریعے سے شکر کرتا ہے، یعنی تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے خضوع و خشوع کے ساتھ انسان شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی انسان زبانی شکر ادا کرتا ہے اور کبھی انسان عملی شکر ادا کرتا ہے، یعنی ان تین مرحلوں سے انسان چاہے تو شکر انجام دے سکتا ہے، یعنی قلبی شکر کے ذریعے سے، زبانی شکر کے ذریعے سے اور عملی شکر کے ذریعے سے۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کرنا، نعمت کا شکر کرنا، محرمات الہی سے پرہیز کرنا، جتنا زیادہ انسان محرمات الہی سے پرہیز کرے گا اتنا ہی زیادہ سمجھ لیجئے کہ انسان نے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا ہے۔ چوتھا فقرہ کہ جس کے اندر ایک بندہ مومن پروردگار عالم سے درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے حفاظت کر، میری مصیبت سے اور خطا سے میری حفاظت کر دیں، یعنی چوتھے فقرے کے اندر بندہ اپنے پروردگار عالم سے عرض کر رہا ہے۔ حفاظت زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، جان و مال کی حفاظت ہے، یعنی جو آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو زمین سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس سے انسان پروردگار عالم سے حفاظت طلب کر رہا ہے، چونکہ بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ دوسری چیز عیوب کی پردہ پوشی ہے، یعنی پروردگار عالم میرے عیب کو پوشیدہ رکھنا، کیونکہ اگر انسان کے عیب ظاہر ہو جاتے تو ایک انسان دوسرے انسان کو دفن بھی کرنے قبرستان نہ جاتا۔ لہذا آج کی دعا کے اندر بندہ مومن درخواست کرتا ہے پروردگار عالم سے میرے عیب کو پوشیدہ رکھنا، میری حفاظت کرنا اور ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما، اور ایسی قوت دینا کہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر سکوں اور جن چیزوں سے تو نے روک دیا اس سے رک جاؤں۔ لہذا چوتھے دن کی دعا کے اندر پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے تیری عبادت کو انجام دے سکیں اور تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔